بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے داعش اور اس جیسی تمام دہشت گرد تنظیموں اور تکفیری فتنوں کی تحلیق کا اصل مقصد کیا ہے۔ دشمن طاقتیں داعش کے ذریعے پاکستان کے خلاف کیا خوفناک کھیل شروع کر چکی ہیں۔ ملک کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی اہم پروگرام۔ مختلف علماء کرام، دانشوروں اور ذمہ دار حلقوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ داعش در حقیقت دجال سے قبل آنے والے فتنوں کا ہی ایک تسلسل ہے۔ مکتی بانی، فتنہ گر حوثی، ٹی ٹی پی، بلوچ لبریشن آرمی، پی ٹی ایم، الحشد الشعبی، لیبیا کا الحاج و خلیفہ حفتار گروپ، حمایت الشعب، سپاہ محمد اور جماعت الاحرار، در حقیقت یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ داعش کی آڑ میں جہاں ایک جانب امت مسلمہ شدید فکری انتشار کا شکار ہو کر تباہی و بربادی سے دوچار ہوئی، تو دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو اسلام کے لبادہ میں آنے والے ایسے فتنوں سے بھی باخبر کر دیا ہے کہ کہیں آپ اسلام کے لگے ہوئے لیبل کی وجہ سے دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ فتنوں کی یہ جنگ جاری ہے، فتنوں کی یہ جنگ جاری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدترین دشمن ایسے فتنوں کو ہماری صفوں اور معاشروں میں کیوں داخل کرتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب دشمن سمجھ جاتا ہے کہ وہ میدانوں میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اسلام کے نام پر ایسے فتنوں کے ذریعے گھنونا کھیل کھیلتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں، معاشروں، ملکوں اور ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اصطلاح حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا۔ ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ داعش کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے بتائیں کہ کیا تکفیریت کا فتنہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اسی طرح داعش کا فتنہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اس لیے میں گزشتہ 2 سال سے ہر فورم پر ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ داعش ایک بہانہ ہے، شام اور افغانستان ٹھکانہ ہے، الحرمین شریفین اور پاکستان نشانہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ گھنونا کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امت محمدیہ کو نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا، اور یہی گریٹر اسرائیل کی بنیاد ہے۔ خدا را موجودہ منظرنامے اور خوفناک فتنوں کی آڑ میں جاری کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بدترین دشمن حتمی راؤنڈ شروع کر چکا ہے۔ اس دوران وہ ہمیں فکری اور عسکری طور پر بانج کر دینا چاہتا ہے۔ دشمن سمجھ رہا ہے کہ تمام تر مخدوش حالات کے باوجود امت اسلامیہ میں ابھی بھی حمیت کی کچھ رمق باقی ہے۔ یاد رکھیں، دشمن اس وقت تک فتنوں کی جنگ جاری رکھے گا جب تک وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا۔ جب وہ محسوس کرے گا امت مسلمہ آپس میں لڑ لڑ کر بے حال ہو چکی ہے، تب وہ اپنی فوجیں لے کر امت محمدیہ پر چڑھ دوڑے گا۔ وہ آخری جنگ امت محمدیہ سے لڑنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں علماء اسلام پر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پوری امت کے جتنے بھی علماء اسلام ہیں، انفرادی حیثیت سے اور اجتماعی طور پر ہوا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو ایک دفعہ یکجا ہو کر پوری قوت کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا اگر امت کو بچانا ہے تو۔ کینسر کے ناسور کی طرح پھیلتے ہوئے بدترین دشمن کے ان فتنوں کو اگر آپ نے شکست فاش دے دی، میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بغیر لڑے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ گلی گلی، محلے محلے، کریا کریا، شہر شہر اور ہر مسجد میں ایسے خوفناک فتنوں کے خلاف عوام کو آگاہی دینے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا را بدترین دشمن کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت دشمن کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے، سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت دشمن کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جنگ ہار چکا ہے۔ The enemy don't have any kind of courage to face the Muslims in battlefield۔ اگر وہ ایسی عسکری قوت یا طاقت رکھتا تو اب تک وہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کے ساتھ ساتھ ننگی جارحیت کا ارتکاب بھی کر چکا ہوتا۔ یقین کریں، دشمن خوف زدہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ دشمن خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اب ان کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے، یعنی اسلام کے غلبے کا۔ اور یہی خوف ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی خوف ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جسے امت کے ذمہ دار حلقوں نے ہنگامی بنیادوں پر کیش کرنا ہے۔ لیکن غلبہ کب ہوگا؟ جب ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے اور بڑے فیصلے کرنے کا عزم کر لیں گے۔ چابہار بندرگاہ منصوبے کے حوالے سے میرے پاس کچھ معلومات تو تھی، لیکن میں اس وقت چونکا جب فروری 2018 کو میری نظر اس خبر پر پڑی کہ تہران نے ہمارے ازلی دشمن بھارت کو 18 ماہ کے لیے چابہار شہید بہشتی بندرگاہ لیز پر دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ایک حصے کا آپریشنل کنٹرول بھی دے دیا ہے، جس پر بھارت $500 ملین خرچ کرنے کا عندیہ بھی دے چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 ماہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔
جس کے ساتھ ہی یہ خدشات سر اٹھانے لگے ہیں کہ تہران حکومت کی یہ بہشتی بندرگاہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کا مرکز بننے والی ہے، کیونکہ اس سے تھوڑا عرصہ قبل ہی بین الاقوامی میڈیا بھی افغانستان میں داعش کے دہشت گردوں کی موجودگی کی تصدیق کر چکا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں داعشی دہشت گرد پہلے ہی مجاہدین پر حملوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پی ٹی ایم کا فتنہ، نواز شریف کا متنازع بیان، سندھ کی تقسیم کا نعرہ اور اسد درانی کی کتاب کا منظر عام پر آنا محض اتفاق نہیں، بلکہ 2006 میں امریکی کرنل رالف پیٹر کی جانب سے پیش کیے گئے شیطانی منصوبے بلڈ بارڈرز ہاؤ اے بیٹر مڈل ایسٹ وڈ لک کا ہی ایک تسلسل ہے، جس کے تحت پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب منظرنامہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ اگر ایک جانب بدترین دشمن افغانستان، ایران اور کشمیر سے بیک وقت پاکستان میں ہونریز پراکسی وار لڑے گا جو لسانیت، عصبیت، صوبائیت، معیشت اور فرقہ واریت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے خطرناک فکری پہلو ہے، تو دوسری جانب تثلیثی قوتوں یعنی برائی کی قوتوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملے کا گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ خطے کی حالیہ 4 ماہ کی اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں موجود بکھرے ہوئے تمام دہشت گرد گروپوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے۔ محسوس تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ان گروپوں کو سہولت کار کے طور پر استعمال کیا جائے گا، لیکن آگے بڑھ کر جو افراد دہشت گردی کریں گے وہ داعش کے ہی دہشت گرد ہوں گے۔ ان تمام حالات کے تناظر میں ہمیں سب سے زیادہ کام بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کرنا ہوگا، کیونکہ بدترین دشمن یہ حتمی مار کے پوری قوت کے ساتھ مملکت اسلامیہ پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گماشتوں سمیت میدانوں میں آ چکا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں تمام مفادات بالائے طاق رکھتے ہوئے کلمہ توحید کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والی اس مملکت اسلامیہ کو بچانے کے لیے سیکورٹی اداروں کے ساتھ قدم ملا کر دشمن کے تمام مکروہ منصوبوں اور سازشوں کو خاک میں ملانا ہوگا۔ آنے والے کل کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، مملکت اسلامیہ پاکستان اور الحرمین شریفین کے لیے ہمیں آج اپنا قربان کرنا ہوگا۔ شکریہ۔